جب 313 مسلموں نے 1000 کفاروں کو دی شکست، ایمان تازہ کرنے والا ایک قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پرنور نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام تک پہنچے، جہاں کفار کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ جنگ صبح ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر پتہ ہو کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے کہاں نیند آنکھوں میں آئے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ویسے بھی نہ سو سکے کہ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس ذات پاک کے تمام اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی کہ اس سے پہلے صحابہ اکرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر کفار کو اللہ کریم کی قدرت کاملہ سے رات بھر ایک خوف طاری کر دیا گیا جس سے اس کی ساری رات نیند نہ آئی۔ ایک اور چیز نے اللہ نے مسلمانوں کے دل میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہیں بلکہ 1000 ہوں۔ صبح ہوئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں سب صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہارا جنگ میں ساتھ دے تو کیسا ہو؟ تو صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ پھر فرمایا کہ 3000 آ جائیں تو پھر تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخری میں فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائیں تو کیسا ہو؟ تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کفار پر بہت آسانی سے غلب پا جائیں گے۔ قربان جائے سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اس وقت اللہ رب العزت نے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرشتوں کی ایک فوج بھیج دی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ تو حکم باری تالا پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیب مدد سے بآسانی جیت لی۔ بہت سے کفار کے سردار اس جنگ میں مارے گئے جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ، تو سب نے اپنی رائے دی کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا ان کو قید بنا کر غلام بنا لیا جائے، مگر قربان جائے میرے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ کریم نے بے شک آپ کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ان سے فائدہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ رشتوں کے واپس چلے جانے کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام جنگ کے بعد تمام فرشتوں کو لے کر واپس چلے گئے تو اللہ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا کیسے آ گئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم تو رضا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تو واپس نہ آنا۔ تو اس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے تو میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اسی لیے مسکرا کر انہیں اجازت دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم